مسلمانوں کے لیے آسانی کی رات اختیار کرنے والا اللہ کریم وحدہ لا شریک اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی کا عیب آپ کے سامنے آ جائے، کسی کی غلطی ہمارے سامنے آ جائے، کسی کا گناہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں پھیلانا نہیں چاہیے، ہمیں جناب والا اس کی غلطی کو، اس کے گناہ اور اس عیب کو آگے مشہور نہیں کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر تمہیں کسی کا جرم معلوم ہو یا کسی کو جرم کرتا دیکھو، کسی کو گناہ کرتا دیکھو، امام الانبیاء نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کی پردہ پوشی کرو۔ کیا کریں؟ اس کی پردہ پوشی کریں، عیب کو چھپائیں، غلطی کو چھپائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، عیب تو اس کے بھی تو ہوں گے، گناہ اس کے بھی تو ہوں گے، جس نے کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو چھپایا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے عیوب کا پردہ دنیا میں بھی رکھے گا، آخرت میں بھی عیب ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ہمارے عیب آخرت میں نہ کھلیں گے، ہماری غلطیاں آخرت میں نہیں کھلیں گی۔ مسلمانوں کے اوپر ہم نے پردہ پوشی کرنی ہے، مسلمانوں کے عیوب کو ہم نے چھپانا ہے۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے، اللہ اس کی معاونت کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کی کیا کریں؟ مدد کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور پھر یہ سمجھیں ایک مدد ہوتی ہے دنیا کی اور ایک مدد ہوتی ہے آخرت کی۔ عالم دین ہمارے لیے آخرت کی مدد کرتا ہے، علم دین پڑھا کر، مسائل بتلا کر، حلال و حرام کا ذکر کر کے، وعظ و نصیحت کر کے، قرآن و سنت کا بیان کر کے، عالم دین ہمارے لیے دنیا کی بجائے اخروی مدد کرتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی اخروی مدد کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء دین کے ساتھ اللہ کی اعانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے وہ لوگوں کے لیے دین کے اندر معاون ہوتے ہیں، دین کے لیے معاون ہوتے ہیں علماء، اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کی دنیا کے اندر ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم دین کو طلب کرنے کے لیے راستے پہ چل پڑتا ہے، مثلا یہ جو جمعہ سے پہلے خطاب ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا، یہ بھی ایک مختصراً علم دین کی محفل ہی ہوتی ہے، یہ بھی علم دین ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگوں کے اندر علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق بڑا ہوتا تھا، پہلے جائیں گے اور علم دین کی بات سنیں گے، اب تو یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، بس جناب فیس بک آ گئی ہے، واٹس ایپ آ گئی ہے، اب یوٹیوب آ گئی، سارے دین کی بات وہی سمجھ لیں گے، کیا ضرورت ہے کسی مولوی کے پاس جانے کی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ڈاکٹر بھی واٹس ایپ پہ بن جائیں، جی ڈاکٹر بھی یوٹیوب پہ بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، اس کے لیے تو جناب الگ طور پر کلاسیں لینا پڑتی ہیں۔ دین کو آپ نے اتنا سمجھ رکھا ہے کہ جناب دین ہم فیس بک سے لے لیں گے، دین ہم گوگل سے لے لیں گے، دین ہم فلاں سے لے لیں گے۔ جب دنیا کے علوم کے لیے معلم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، تو دین کے لیے بطری کے اولا استاد کی ضرورت ہے۔ یوں تو پھر اگر یوں ہوتا تو کتابیں پڑھ کر ہر کوئی ڈاکٹر بن جاتا، یوں ہوتا تو انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر ہر کوئی انجینئر بن جاتا۔ ایسا نہیں ہے، جب تک پڑھانے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو۔ اسی لیے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کو طلب کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔
جو علم دین کو طلب کرنے کے لیے چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کیا کر دیتا ہے؟ آسان فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، دیکھیں، ایک آپ عمل کرتے ہیں لیکن آپ اپنے طور پر سمجھے کہ یہ اچھا عمل ہے میں کر لوں، لیکن آپ کو حدیث کی روشنی میں اس علم کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی، اس عمل کی فضیلت آپ کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کو اس عمل کی فضیلت حدیث سے معلوم ہو جائے تو آپ کا ذوق و شوق بڑھ جائے گا، آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کی مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک شخص ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، لیکن اس کو یا سورۃ یاسین شریف پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اب سورہ یاسین شریف کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھ لی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ جس نے سورۃ یاسین شریف پڑھ لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک آدمی پہلے پڑھتا تھا لیکن اس کے اس فضیلت کا علم نہیں تھا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اس کو اس فضیلت کا علم نہیں تھا، لیکن جب حدیث سنی تو اب وہ شوق سے پڑھے گا، اب وہ محبت۔ یہ ہے علم دین کا فائدہ کہ آدمی عمل استقامت کے ساتھ کرتا ہے، آدمی اپنے عمل میں پختہ ہوتا ہے، آدمی اپنے اعتقاد کے اندر پختہ ہوتا ہے، آدمی علم دین کی برکت سے اس کا یقین محکم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عالم دین کے ساتھ وابستہ رہیں، علم دین کے ساتھ وابستہ رہیں، آپ کا ایمان وہ محکم مضبوط رہے گا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہے، کسی بھی جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن اکٹھے ہونے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہوتا، جمع ہونے کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، وہ قوم اکٹھی ہوتی ہے کسی لیے جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور صرف تلاوت ہی نہیں کرتے، اس کا معنی بھی پڑھتے ہیں، اس کے معنی میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر دارسون بینہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں، ان کے معنی مفاہیم تفسیر و تشریح کو یاد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ کام کہاں ہوتا ہے؟ یہ عمل کہاں ہوتا ہے؟ آپ غور کریں، یہ عمل بازار میں نہیں ہوتا، قرآن پڑھا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہو، قرآن پاک کا معنی، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن مقدس کی تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان، فقہ کا بیان، دینی مسائل ایک دوسرے کو کس جگہ پر پڑھائے جاتے ہیں، کہاں سنائے جاتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت سب سے زیادہ کس مقام پہ ہوتی ہے؟ آپ غور کریں کس جگہ پہ قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور سب سے افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث پاک ہے، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت اگر ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے، افضل ترین عبادت۔ آپ غور کریں، سکولوں کے اندر تلاوت زیادہ نہیں ہوتی، یونیورسٹیز میں تلاوت قرآن کثرت سے نہیں ہوتی، بازاروں میں تلاوت قرآن کثرت سے نہیں ہوتی، اور جناب والا مساجد کے اندر بھی تلاوت قرآن کثرت سے نہیں ہوتی۔ مساجد نماز کے اوقات میں کھلی رہتی ہیں، نمازی حضرات آئے نماز پڑھ کر چلے گئے، اذان ہوئی نمازی جمع ہوئے نماز پڑھ کر چلے گئے، لیکن دنیا زمین کے اندر ایک خاص جگہ وہ ہے جہاں پہ صبح سے لے کر دوپہر تک، شام سے پھر جناب والا رات تک، اور پھر رات کے کافی حصے تک اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ قرآن رب تعالیٰ کا پڑھا جاتا ہے وہ دین کا مدرسہ ہے، دین کا مدرسہ ہے۔ اور پھر یہ سمجھیں
کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہو پڑھاتا ہو، جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوا، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوا۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر عبادت ہوتی ہے وہ مدرسہ ہے، جہاں پر صبح سے لے کر دوپہر تک رب تعالیٰ کے مقدس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مدرسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم جب جمع ہوتی ہے یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، مولا تعالیٰ ان پر اتارتا کیا ہے؟ ارشاد رسالت مآب ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر، اس درس و تدریس کرنے والوں پر سکون نازل فرماتا ہے۔ کیا نازل فرماتا ہے؟ سکون نازل فرماتا ہے۔ ایک تو یہ انعام ہے، سکون قلب چاہیے آپ کو تو پھر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اور پھر دوسرا وغاشیتہم الرحمۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مدرسے کے اندر درس و تدریس کرنے والوں کو خدا کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ایک اور تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالی اپنی، رسول اللہ کی حدیث سنیں اور کوئی بھی اعلیٰ بات سننے کو ملے تو سبحان اللہ باواز بلند کہا کریں، اسی لیے کہ جو رب کی تسبیح کو بلند آواز سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور پھر وحفتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ بات وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ اپنی بارگاہ اقدس میں ان کا ذکر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دنیا والوں کو دیکھو، کوئی دکاندار ہے اپنی دکان کے اندر مصروف، کپڑے بیچنے والے کپڑے بیچنے کے اندر مصروف، کھانا پکانے والے کھانا پکانے کے اندر مصروف، دنیا بازار کے اندر جوتا بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، مٹھائی بیچنے والا، برتن بیچنے والا، جلیبی بیچنے والا، دنیا کے ساز و سامان بیچنے والے دنیا کے اندر مصروف ہیں۔ سارے میرے بندے دنیا کے کام کاج کے اندر مشغول ہیں، مگر میرے خاص بندے وہ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک میرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اے میرے ملائکہ دنیا جہان کے باقی لوگوں کو بھی دیکھو اور میری جماعت کو بھی دیکھو، میرے قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ بتلائیے جن کا ذکر خدا کرے، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے تو ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا جن کا ذکر خود وحدہ لا شریک فرمائے۔ آگے حدیث کا آخری حصہ ہے وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، امام الانبیاء نے فرمایا جس کا عمل پیچھے ہے، جس کا عمل پیچھے ہے، جس کی نیکی پیچھے ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، عمل اس کا پیچھے ہے، لم یسر بہ نسب، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یوں سمجھیں کہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ خود ولی اللہ تھے اور ان کا بیٹا وہ ولی نہیں ہے، ان کا بیٹا عالم نہیں ہے، ان کا بیٹا کچھ بھی ان کو پاس کچھ عمل نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت تقوی تہجد کوئی اوراد و وظائف بیٹے کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں اس کو کہا جائے کہ چونکہ تو نے عمل کچھ نہیں کیا لہذا تجھے بھی تیرے والد جیسا مرتبہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا من بطأ بعملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کا عمل پیچھے ہے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا،
اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے کام، عمل، یہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ ہمیں مدارس دینیہ سے محبت نصیب فرمائے۔ میں آپ کو دوبارہ درخواست ہر جمعہ پہ کرتا ہوں اور اس بار انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا، دینی مدرسے سے محبت کیجئے، دینی مدارس سے الفت کیجئے۔ اسی لیے دینی مدارس کی اہمیت دین کے اندر کیسی ہے، جیسی ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جیسے ہے نا ہمارے جسم کے اندر، جیسے ریڑھ کی ہڈی آدمی کی اگر ٹوٹ جائے تو پھر جسم برقرار نہیں رہ سکتا، آدمی چل پھر نہیں سکتا۔ اسی طرح ہمارا دین مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے مدرسے مضبوط ہیں تو ہمارا دین بھی مضبوط ہے۔ آپ سب اپنا ذہن بنائیں کہ ہم مدرسے سے محبت کریں گے، مدرسے کے طلباء سے ہم محبت کریں گے۔ مدرسے کے طلباء سے محبت کرنا یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے دین میں زندہ رکھے، سنت عطا فرمائے۔